بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين لا حول ولا قوة إلا بالله. معجم طبرانی اوسط میں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. ہم نے کئی دفعہ ان صحابی کا نام ذکر کیا ہے، آپ میں سے کنیت ذکر کی ہے، کسی کو ان کا نام یاد ہے؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا نام کیا ہے؟ صحیح چیزیں یاد ہوتی ہیں لیکن ہمارے یہاں شوق نہیں رہ سکتے. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا نام ہے جندب بن جناد رضی اللہ عنہ. صحابہ سے محبت ہے نا تو نام کو بتانا چاہیے، صحابہ کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے، صحیح مان بڑھتا ہے. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من احسن فيما بقي غفر له ما مضى ومن اساء فيما بقي اخذ بما مضى وما بقي. جو شخص اپنی باقی ماندہ زندگی میں اچھے کام کرے اس کے لیے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جو باقی ماندہ زندگی میں بھی برے کام کرے سابقہ گناہوں پر بھی اس کی پکڑ کی جاتی ہے، اور جو آئندہ ہونے والے گناہ ہیں ان پر بھی اس کی پکڑ کی جاتی ہے. اس حدیث مبارکہ میں پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت ذکر فرمائی. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے. یہ ساری جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت ہے یہ انسان کی توبہ کے ساتھ نہیں ہوئی ہے. اگر انسان ٹھیک ہے ایک وقت اس سے غلطیاں ہوئی، کوتاہیاں ہو گئی، گناہ ہو گئے، نمازیں نہیں پڑھی، گناہ کر لیا، اور تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، لیکن کوئی بات نہیں، توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے. انسان اللہ کی طرف جب پلٹ آتا ہے نا تو اپنی باقی ماندہ زندگی میں اچھے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اور گناہ بخش دیتا ہے، آئندہ کے لیے بھی معافی، اور جو سابقہ گناہ انسان کے ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف فرما دیتا ہے. لیکن جو انسان باقی زندگی میں بھی اللہ کی نافرمانیاں کرے، ایک لمبی زندگی اس نے گناہوں میں گزاری، اب جو باقی زندگی ہے اور انسان یہ بھی نہیں جانتا کہ میری زندگی کتنی باقی. آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ میری کتنی زندگی باقی؟ کہہ سکتا ہے؟ کسی کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنی زندگی کا بھروسہ ہے کہ میں 3 دن زندہ رہنے، ایک ہفتہ زندہ رہنے؟ عزیز بھائیوں، آج کل تو یہ جو اچانک اموات ہے نا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اور یہ بڑی تیزی سے ہوتی جا رہی ہے. آپ نئے اسپتال میں پتہ ہی نہیں چلتا. ابھی ہم نے پرسوں ایک جنازہ پڑھا، گھر سے یعنی کام کر کے آئے، گھر آئے، اچانک سے بیوی شروع کر گیا، افطاری کرنے کو دل نہیں کر رہا، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، خود اپنی زبان سے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسپتال لے گئے، بی پی ہائی ہے، دماغ کی رگ پھٹ گئی، 2-3 دن اسپتال میں رہ کے دنیا سے چلے گئے. بالکل ینگ جوان چھوٹے چھوٹے بچے اچانک دنیا چھوڑ. آج ہی مجھے شام کو اطلاع ملی، ہماری عزیزہ ہے سے خبورہ میں ان کا بھی یہی مسئلہ ہوا، بی پی شروع کر گیا اور دماغ کی رگ پھٹی ہے. لاہور میں اسپتال میں اس وقت بہت سیریس حالت میں ہے. آپ ان کے لیے تو آپ پتہ ہے انہوں نے خصوصی طور پر دعا کے لیے کہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما ہے. شفا اللہ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے، ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ زندگی کتنی ناپائیدار، کوئی ایک بھروسہ نہیں ہے آپ کو اپنی زندگی کا. ایسی بیماریاں اور یہ اچانک سے بیٹھا بیٹھا انسان
گر جاتا ہے کہ بلڈ پریشر کو معمولی سمجھا جاتا ہے. یہ دیکھیں جب لو ہو جائے تب پریشانی، ہائی ہو جائے تب پریشانی. تو فرمایا ہے کہ باقی ماندہ زندگی میں اگر انسان برے کام کرے، یعنی توبہ نہیں کر رہا، اللہ کی طرف واپس نہیں آ رہا ہے، لگا ہے گناہوں میں لگا ہے، حتیٰ کہ اس کی موت آ گئی، فرمایا جو پہلے گناہ کیے ان پر بھی پکڑ ہوگی اور جو آئندہ زندگی کے گناہ ان پر بھی پکڑ ہوگی. ساری زندگی کی گناہوں پر اس کی پکڑ ہوگی. یہاں اس حدیث سے یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ انسان کے لیے استقامت کتنی ضروری ہے. رمضان مبارک کا مہینہ نیکیوں کا مہینہ تھا، لیکن آگے کی جو زندگی ہے وہ بھی نیکیوں میں بسر ہونی ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک مہینہ نیکیاں کر لی اور پھر اس کے بعد گناہ شروع کر دیے. نہیں، باقی زندگی جو بھی ہے کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم اچھے کاموں میں گزاریں، نیک کاموں میں گزاریں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں گزاریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق نصیب فرما دے کہ جو بھی زندگی باقی رہ گئی ہے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے گزرے، توبہ استغفار کرتے ہوئے گزرے، اچھے کاموں میں نیک کاموں میں گزرے، اللہ کا حق بھی ادا کرے، بندوں کے حقوق بھی ادا کرے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اللہ خوشی اور غمی یہ تمام سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.